بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اکثر لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ تک نہیں لگاتے جب تک غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان میں جنابت کی حالت میں سحری کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان اشکالات کو احادیث کی روشنی میں ختم کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں یعنی اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا وہ بیوی سے ہم بستری کرے تو ہم بستری کرنے کے بعد مرد اور عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام کاج کر سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں۔ اسی طرح ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، اور اس کے کئی دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی آدمی سے ملتے تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میں کترا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت آیا جب دن چڑھ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھ سے کترا گئے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس وقت جنبی تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ مجھ پر ہاتھ نہ پھیریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جنابت، حیض اور بول و براز سے انسان نماز وغیرہ کے قابل نہیں رہتا۔ یہ معنوی پلیتی ہے۔ ظاہراً انسان خصوصاً مسلمان پاک رہتا ہے، مندرجہ بالا حالات میں اس سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا ہر قسم کے کام کاج کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا جھوٹا کھایا پیا جا سکتا ہے۔ وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال دے، یعنی مثلاً پانی وغیرہ میں، اور ہاتھ کو زہری نجاست بھی نہ لگی ہو تو وہ چیز پاک رہے گی۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح ناپاکی کی حالت میں کھانا پکانا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا جائز ہے، اسی طرح ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ پھر ہم دونوں یعنی ابو بکر اور عبد الرحمن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اسی طرح ایک روایت سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر پا لیتی اور اپنی بیویوں سے صحبت کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے یا بغیر سحری کیے نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔
البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں ہے کہ یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت حاصل ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل و صورت میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ روایت کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ نمبر 2، حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ اسی طرح بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدر اور رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔